السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہمارے بڑے پیارے قابل احترام بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ میں نے قربانی کے لیے 2 بکرے لیے تھے، ان میں سے ایک بکرا بخار ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ اس کی بیماری کو واضح حالت میں دیکھا جا سکتا ہے، کیا اس کی قربانی کرنا درست ہے یا نہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے واضح رہے، یہ سوال ایسی حالت میں پوچھا گیا ہے جب 9 ذی الحجہ ہے، یعنی قربانی کے دن میں عید الاضحیٰ میں ایک دن باقی ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ ایسی حالت میں جب قربانی کے لیے کوئی جانور مختص اور متعین کر لیا جائے، اگر بعد میں اس میں عیب پیدا ہو جائے، کیا اس کی قربانی کرنی چاہیے یا نہیں؟ علماء فقہا اس امت کے جو گزشتہ ہیں ان کے درمیان کافی زیادہ یہ مسئلہ اختلافی رہا۔ کچھ لوگوں کے ہاں ایسا جانور تعیین کے بعد جب آپ نے خریدا تھا اس وقت کوئی عیب موجود نہیں تھا، لیکن بعد میں کسی وجہ سے عیب اس میں پایا گیا، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں، کچھ کے ہاں جائز ہے۔ اکثریت علماء فقہا کی جواز کی طرف گئے ہیں کہ ایسے جانور کو بطور قربانی ذبح کر لیا جائے۔ جو لوگ اس کو درست کہتے ہیں ان کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں مغنی ابن قدامہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 433 میں، مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحہ 386 میں۔ تو یہاں پہ ان کے نام بھی میں تھوڑے سے ذکر کر دیتا ہوں: عطا بن ابی رباح، حسن بصری، ابراہیم نخعی، امام زہری، سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام اسحاق رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین وغیرہ یہ لوگ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہی بات درست ہے، انہی لوگوں کی بات درست ہے، آپ اپنا بکرا قربانی کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات درست ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ان لوگوں کی اگر دلائل پہ غور کیا جائے تو وہ دلائل کافی قوی ہیں۔ سنن الکبریٰ للبیہقی میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 289 پر حدیث مبارکہ ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں: ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے سوال کیا ہے کہ ایسی بکری کے بارے میں، قاطع الذئب ذنبہ، اس کی جو دم تھی نا وہ کسی بھیڑیے وغیرہ نے کھا لی تھی، کاٹ دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قربانی وہ کر سکتا ہے۔ اس نے پوچھا تھا کیا قربانی کر لوں؟ یذبح بہا، کیا اس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ذبح بہا، قربانی کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے اس کی ایک سند سنن ابن ماجہ میں آتی ہے، اس میں جابر جوفی ایک راوی ہے، لیکن اس میں وہ نہیں بلکہ یہ اور ہے۔ بہرحال اگر اس میں کوئی بندہ اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ یہ دم جو ہے وہ ان عیوب میں نہیں جو قربانی سے مانے ہیں، تو اس کے لیے اور روایات بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر نیل الاوتار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 134، اس میں بڑا واضح طور پر ذکر ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رأى ہدایا لہ فیہا ناقۃ اوراء، ایک اونٹنی دیکھی، قربانیوں کی اونٹنیوں میں سے کانی اونٹنی دیکھی، واضح کانی تھی۔ انہوں نے کہا ان کان اصابھا بعد ما اشتریتموھا فامضوھا، اگر یہ اس کے اندر عیب خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو اس کی قربانی کر دو۔ وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَشْتَرُوهَا فَأَبْدِلُوهَا، اگر اس کے اندر عیب خریدنے سے پہلے کا موجود ہے پھر اس کو قربانی نہیں کرنی، پھر اس کو تبدیل کرو۔ مصنف عبدالرزاق میں ایک روایت آتی ہے جلد 4 صفحہ 386 پر، اس میں بھی اسی طرح کا مسئلہ موجود ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے یہ روایت: اذا اشترى الرجل اضحیته فمرضت عنده، ایک آدمی نے قربانی خریدی اور خریدنے کے بعد اس کی قربانی اس کے پاس بیمار ہوگی، او یا عرض له مرض، اس کو کوئی اور بیماری لگ گئی، فہیا جائزۃ، وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ ایسے اور بھی آثار موجود ہیں جو سلف صالحین سے ہمیں ملتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، تو مجھے یہی سمجھ آتی ہے آپ اس بکرے کو قربانی کے طور پر ذبح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کو کوئی اور جانور مل جائے، آپ تبدیل کرنا چاہیں تو یہ بہتر بات ہے، ورنہ جہاں تک بات جائز ہونے کی ہے اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔